السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹورڈز ایٹرنل ٹروتھ کے ذریعے چلتے ہیں آج کے نئے درس میں، جو کہ بہشت زیور کا ہے۔ یہ بہشت زیور جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال محنت کر کے اس کو تیار کیا تھا، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ، خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے تھا کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں کس قدر سے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے عقیدے گندے یا جو ہے ناکام عقیدے دل میں رکھی ہیں اور اس پر عمل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ نقصانات دنیا کے تو ہی ہیں، مگر آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، جو کہ بڑی لمبی چوڑی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، جس کو شیطان اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کا بڑا حصہ جو ہماری ماں بہنوں کو لے کر کے ہیں، اس کا بڑا طبقہ اس نقصان میں جا رہا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس درس کے ذریعے، درس بہشت زیور کے ذریعے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ایمان والی جتنی بھی بہنیں، جتنی بھی ماں بیٹیاں ہیں، جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں ایمان والی، اس تک ہم یہ دین کی باتیں ہم کس طرح پہنچا سکے، جو فکر کے ساتھ مولانا نے اس کتاب کو لکھا، اس کے ذریعے ہم ان تک پہنچا سکے، تاکہ اگر پڑھنے میں وقت نہ مل سکے تو ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر، ویڈیو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ بہنوں تک شیئر کریں، بیٹیوں تک شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی جو عمل کرنے والا بن جائے اور گناہ سے بچنے والا بن جائے۔ یہ بھی ایک چیز کی جو محنت ہے، جسے ہم کسی کو دوزخ سے بچ کر جنت میں لے جانے والے بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اگر ہم قبر میں چلے بھی گئے تو ہماری محنت سے جو عورتیں ہیں گناہوں سے بچ کر ثواب کا کام کریں گی، ایمان کا کام کریں گی، تو اس کا ثواب ہم کو اپنے قبر میں ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے سبھی بہنوں سے گزارش ہے، سبھی عورتوں سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کرنے کی اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بہشت زیور کے جو مولانا نے بڑی قربانیوں کے ذریعے دین کی مسائل اور دین کی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، وہ عورتوں تک پہنچ سکے اور ہم کو مکمل پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا کی فکریں کیا تھی، کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے کس فکر کے ساتھ اس کتاب کو لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی کو دیکھ دیکھ کر دل دکھتا اور اس کے علاج کی چنتا میں رہتا تھا، اور چنتا کی بڑی وجہ رہی تھی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک ہی نہیں بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی ذات سے گزر کر ان کے بچوں بلکہ بہت سے پہلوؤں سے ان کے شوہروں تک اثر کر گئی تھی، اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی تھی، اس کے اندازے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر جلد سدھار نہ آیا گیا تو شاید یہ روگ قریب قریب لا علاج ہو جائے۔ اس لیے علاج کی چنتا میں زیادہ ہوئی، اور اس تباہی کی وجہ القائے الہی تجربوں، دلیلوں اور خود ضروری علم سے صرف یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کا دینی علم کا نہ جاننا، جس سے ان کے عقیدے، ان کے معاملے، ان کے اخلاق اور رہنے سہنے کا ڈھنگ سب برباد ہو رہا تھا، بلکہ ایمان تک بچانا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ کفر کی کچھ باتیں اور کچھ کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں، اور چونکہ بچے ان کی گود میں پلتے ہیں، زبان کے ساتھ ان کے کام کے رنگ ڈھنگ، ان کے وچار بھی ساتھ ساتھ من میں جمتے جاتے ہیں، جس سے دین تو ان کا تباہ ہوتا ہی رہا، مگر دنیا بھی بے لطف اور نیرس ہوتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے برے عقیدوں سے برے اخلاق، اور برے اخلاق سے برے عمل، اور برے عمل سے برے معاملے پیدا ہوتے ہیں۔
ہاں ہاں ہاں، اور یہی وجہ ہے، یہی جڑ ہے کھانے کمانے میں گندگی کی۔ رہا شوہر، اگر انہی جیسا ہوا تو دو فسادیوں کے جمع ہونے سے فساد میں اور ترقی ہوئی، جس سے آخرت کی تباہی ضروری ہے، مگر زیادہ تر اس فساد کا انجام آپسی لڑائی جھگڑوں کو شکل میں ہے، مگر زیادہ تر جسے ہم نے سنا کہ اس کا انجام آخر لڑائی اور جھگڑوں میں نکل آتا ہے، شکل میں نکل آتا ہے، اور دنیا کی بربادی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر شوہر میں سمجھ ہوئی تو اس بیچارے کو جنم بھر کی قید مل گئی۔ بیوی کی ہر حرکت اس بیچارے شوہر کے لیے تکلیف پہنچانے والی، اور اس کی ہر نصیحت اس بیوی کو ناگوار اور بوجھ۔ اگر صبر نہ ہو سکا تو نوبت فٹ اور الگاؤ تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر صبر کیا گیا تو کڑی قید ہونے کے سندے بھی نہیں ہیں۔ اور دین کا علم نہ رہنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، جیسے کسی کی غیبت کی، اس سے دشمنی ہو گئی اور اس سے کوئی نقصان پہنچ گیا، اور جیسے عزت اور نام پیدا کرنے کے لیے بیکار کی رسموں میں خرچ کیا اور دولت مندی غریبوں میں بدل گئی، جیسے شوہر کی ناراض کر دیا اور اس نے نکال باہر کر دیا۔ اس نے نکال باہر کیا یا لاپرواہی کے ساتھ نظر پھیر لی، اور جیسے اللہ کا بیزا لاڈ پیار، جیسے اولاد کے خاطر جو عورتوں کا لاڈ پیار بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بے ہنر اور نامکمل رہ گئی، اور ان کو دیکھ دیکھ کر ساری عمر کوفت میں گزاری، اور جیسے مال و زیور کا لالچ بڑھا اور لالچ جتنا نہ ملا تو تمام عمر اسی ادھیڑ بن میں کاٹی، اور اسی طرح بہت سے بگاڑ ضروری اور چھوت کی طرف پھیلنے والے اس نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد الٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج دینی علم کا جاننا یقینی ہو گیا۔ اسی وجہ سے ایک لمبی مدت سے اس وچار تھا کہ عورتوں کا پورا اہتمام کر کے علم دین کو اردو میں ہی کیوں نہ ہو، ہندی میں ہی کیوں نہ ہو، ضرور سکھلایا جائے۔ اس ضرورت سے موجودہ اردو کے رسالے اور کتابیں بھی بنی گئی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں پائی گئی، کچھ کتابیں تو غلط تھی اور اعتبار کے قابل ہو ہی نہیں پائی، کچھ کتابیں تو اعتبار کے قابل نہیں مگر ان کی عبارت ایسی آسان نہ تھی جو عورتوں کی سمجھ میں آ سکے۔ پھر ان کے ایسے مضامین ملے جلے تھے جن کا تعلق عورتوں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا نے اس کتاب کو لکھا ہے جس کا نام تھا بہشت زیور، اور اس بہشت زیور کی شروعات ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ مولانا نے جتنی قربانیاں دے کر، جتنی محنت کر کے بہشت زیور کو لکھا ہے وہ ہر بہن تک، ہر بیٹی تک، ہر ماں تک، ایمان والے ہمارے جتنے بھی عورتیں ہیں سب تک اس بات کو پہنچا سکے اور مکمل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہشت زیور کے اس درس میں مکمل بیٹھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا رکھے کہ ہم مرتے دم تک اس کی فکر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے کل دوسرے درس میں انشاءاللہ سنیں گے کچھ کہانیاں بھی جو مولانا نے لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد چلیں گے ہم عقیدوں کی طرف کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ہماری بہنوں کے عقیدے کیا ہونے چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔